بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ عملیات اور وظائف کے اس میدان میں، اس فیلڈ میں ہر انسان کو، ہر بندے کو، ہر وظیفہ کرنے والے کو اسم اعظم کی تلاش ہوتی ہے، اور اسم اعظم کے اندر بھی صحابہ سے لے کر آج تک علماء، فقہاء، مشائخ ہر ایک نے اپنے اپنے طور طریقے، اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے اقوال پیش کیے ہیں۔ اکابرین کی تصنیفات کا مطالعہ کیا جائے تو بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہر اسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نام اسم اعظم ہے، بس مختصر بات۔ اور اسماء باری تعالیٰ کے بارے میں بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسماء حسنہ کا انحصار 99 نہیں جیسا کہ مشہور ہے۔ یہ صرف 99 نام ہی نہیں ہے جو لوگوں نے مشہور کر رکھے ہیں۔ لوابع النجوم ایک کتاب ہے، شیخ ابوالعباس بونی علیہ رحمہ، شمس المعارف، لوامع النجوم میں لکھا کہ 1000 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ہیں جن کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، اور 1000 نام وہ ہیں جن کو سوائے فرشتوں کے، ملائکہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور 1000 نام وہ ہیں جو مسلمانوں کی زبانوں پر جاری ہیں، جن میں سے 300 تورات میں، 300 انجیل میں، اور 300 زبور میں، اور 100 قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اور عام طور سے مشہور ہے کہ قرآن پاک میں 99 نام ہیں، ایسے ہیں جو سب پر ظاہر ہیں اور ایک پوشیدہ ہے۔ وہ 1000 اسم جو 300 تورات میں، 300 انجیل میں، 300 زبور میں اور 100 قرآن پاک میں ہے، جن میں سے 99 ظاہر ہیں اور ایک پوشیدہ ہے۔ اگر وہ پوشیدہ ہے تو پوشیدہ پھر اسم اعظم تو نہ ہوا نا، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اور اگر اس کو صحیح مان لیا جائے اور ان حدیث کے متعلق کیا کہا جائے گا، جن میں سے طالبان اسم اعظم کو اسم اعظم بتائے گئے ہیں، اسم اعظم کے طلب کرنے والوں کو اسم اعظم جو بتائے گئے ہیں، پھر وہ پوشیدہ کہاں رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اور طلب بات یہ بھی ہے کہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسم اعظم کی جو نشاندہی فرمائی ہے وہ کسی ایک اسم کے متعلق نہیں ہے، جدا جدا، علیحدہ علیحدہ ہر ایک کے لیے اسم اعظم بتایا ہے، اور اس طرح اس نتیجے پر پہنچنا آسان ہے کہ ہر اسم اعظم ہے۔ اب دیکھیے، اللہ، رحمان، رحیم، ستار، غفار، قہار، جبار، منتقم، مذل، ظاہر، باطن، اول، آخر، بے شمار جو اسماء ہیں، ہر ایک کی فضیلت، اہمیت علیحدہ علیحدہ، کس کو چھوٹا کہیں گے، کس کو بڑا کہیں گے، تو اس لیے ہر اسم اللہ کا اسم اعظم ہے، سب سے بڑا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کا ہر اسم بہت اچھا ہے، جس سے بھی تم اس کو پکار سکتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا ہے اس کو نہیں پڑھنا، یہ بڑا ہے اس کو پڑھنا ہے۔
اور بعض جو آیات کو اس میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم بے شمار نام ہیں، جب کسی چیز پہ اتفاق نہ ہو، احتمالات موجود ہیں، تو آپ کسی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تفسیر میں ایسے ہی ہو کہ جب کسی ایک آیت پر سب کا اتفاق ہو، اجماع ہو، وہ تو قابل اتباع ہے، لیکن جب احتمالات موجود ہوں تو کسی ایک احتمال کو بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اگلا کہہ سکتا ہے اس سے مراد یہ ہے، میں نے فلاں سے سنا ہے۔ اس لیے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں جس چیز کی طلب ہے اس طلب کو پورا کریں۔ اس تجسس میں پڑھ کر آپ نے کسی ایک بزرگ سے یہ سنا کہ اسم اعظم یہ ہے، اور اس سے بڑھ کر توضیح کسی اور نے کر دی، تو آپ جتنا عرصہ جس کو اسم اعظم سمجھتے رہے آپ متزلزل ہو گئے، اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اختیار کر لیا، کیا وہ اثر کرے گا؟ تو اس لیے اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو اپنے نام کے عدد کے ساتھ پڑھا جائے، اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کا نام اور اللہ کے نام کا عدد ایک ہو، آپ کے نام کا پہلا حرف اور اللہ کے نام کا پہلا حرف ایک ہی ہو، پھر تو نور و نالا نور ہے، نہیں تو پھر اپنے نام کے عدد کو دیکھیں اور اس کے مطابق جس اسم کو آپ پڑھنا چاہیں آپ اسے پڑھیں، اسی میں خیر و برکت ہے، اسی میں بلائی ہے۔ احتمالات پہ جائیں گے تو پھر نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے۔ یہ میری عملیات کے اندر جو بات ہے نا، اور میں نہیں کہتا کہ میں جو بات بتاتا بالکل وہ 100% کیا ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے، لیکن ایک بات یہ یقیناً اور بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے بتائے ہوئے وظائف میں، عملیات میں آپ کو کوئی شک و شبہ دو نمبری نہیں ملے گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ اسم پڑھیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کے لائیں گے، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلو کہ بڑے بڑے دانشوروں نے، فلاسفروں نے، سکالروں نے یہ بات لکھی ہے، جس طرح اشفاق احمد صاحب نے بھی بات لکھی ہے کہ اگر اسم اعظم پڑھنے سے ہی دولت ملتی ہوتی تو پھر علماء کسی کو آگے نہ نکلنے دیتے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھنا، سورج کی کرنیں نکلنے سے پہلے رزق تقسیم ہوتا ہے، تو پھر مسجد کے مولوی صاحب، مسجد کے مؤذن صاحب، مسجد کے خادم صاحب کے پاس بے شمار رزق ہوتا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، رزق جو ملتا ہے وہ مقدر اور نصیب سے ملتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اسباب اپنائے جا سکتے ہیں، ذرائع اپنائے جا سکتے ہیں، لیکن جو مقدر میں ہے وہ ملے گا۔ مقدر میں زرداری کی طرح، نواز شریف کی طرح، بڑے بڑے سیاستدانوں کی طرح اربوں خربوں روپے ہوں، ڈالرز ہوں، لیکن کھاتے صرف آپ ایک ہی چپاتی ہیں، ایک ہی روٹی ہیں، وہی آپ کا رزق ہے۔ باقی تو آپ لوگوں کے لیے جمع کر رہے ہیں، وہ آپ کا رزق دونوں ہوا نا۔ اور لاہور کے ایک شاہ صاحب نا، سرفراز احمد شاہ صاحب، وہ لکھتے ہیں نا کہ اسم اعظم سے کبھی بھی دعا نہ مانگو، تم اس کی حکمت کو نہیں جانتے۔ ایسی چیز اللہ سے مانگ بیٹھو جو تمہیں دے دی جائے اور اس کو تم سنبھال نہ سکو۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ جس طرح بچے کے ہاتھ میں لوگ تلوار، چھری یا کلاشن کوف نہیں دیتے، تو اسی طرح نائل کو وہ اسم اعظم نہ سکھائیں۔ بے شمار احادیث کے ذریعے سے میرے ویڈیوز ہیں، ایسے بے وقوفوں کو یہ بات نہ سکھائیں، گناہوں پہ دلیری کریں گے، عصیان اور کفران پہ چل پڑیں گے،
حکمتیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بس آپ اپنے نصیب کو، اپنی تقدیر کو لے کر جو جو اسباب و ذرائع بنتے جاتے ہیں آپ اس کے تحت چلتے جائیں۔ تقدیر تک آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ انسان کے ہاتھ سے، اس کے قول و فعل سے جو بات ہو جائے، صادر ہو جائے، اسی کو وہ تقدیر سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن اس کے صادر ہونے سے پہلے اس کو کس نے بتایا کہ یہ تیرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی؟ تو اس لیے آپ خیر و برکت کے لیے پڑھتے رہیں۔ میری بات کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کوشش کروں گا سمجھانے کی، لیکن ان عملیات اور وظائف میں پڑھ کر اپنے عقائد اور اپنے یقین کو اس لحاظ سے خراب نہ کرنا کہ کسی نے آپ کو بتا دیا کہ اس اسم کو آپ اتنے وقت تک اتنی تعداد میں پڑھیں تو آپ کو 95 ارب ڈالر ملے گا، جس طرح ٹائٹل تھم نیل لگا دیا جاتا ہے۔ نہ ملے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے؟ پھر جو کمنٹس لوگوں کے آتے ہیں نا، وہی کافی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے ناموں کو اس طرح پڑھنے کی توفیق دے جس طرح کہ اس کا حق ہے۔